نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سیاہی اور ان لوگوں کی بربادی کو ذکر کیا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر اپنے شریک بناتے ہیں، اور قیامت کے دن جو وہ شریک بناتے ہیں ان سے تمام لوگ جن کو انہوں نے شریک بنایا ہے وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ تو وہ پھر دلیل کے طور پر وہ بات کریں گے اور وہ دلیل دیں گے۔ وہ کیا دیں گے؟ فکفا، چنانچہ کافی ہے، پس کافی ہے، باللہ اللہ تعالی شہیدن بالحاظ گواہ کے، فکفا پس کافی ہے، باللہ اللہ تعالی شہیدن گواہ، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ان بلا شبہ کننا تھے ہم، یا ان بے شک، بلا شبہ بھی یا بے شک جس طرح ترجمہ آسان ہو، ان بلا شبہ کننا تھے ہم، ان عبادتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین البتہ غافل تھے۔ تو فکفا جو ہے نا، یہاں پہ کفا جو ہے نا یہ قسم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم اٹھا کے یہ بات کہیں گے کہ ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، ٹھیک ہے، اللہ گواہ ہے، ہم نے ان کو کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے، اگر ہم نے ان کو کہا تھا ہماری عبادت کرتے تو پھر ہم عذاب کے مستحق ہیں۔ اگر ہم نے کہا ہی نہیں کہ تم ہماری عبادت کرو، یہ خود ہماری عبادت کرتے رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے ہمارا، ہمیں تمہاری باتوں کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان بے شک بلا شبہ کننا تھے ہم، پھر وہ کیا جب یہ دلیل دے دیں گے نا جن کی یہ عبادت کرتے تھے، اور جو لوگ عبادت کرنے والے تھے وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ ان بے شک کننا تھے ہم، ان سے عبادتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ یہ کہیں گے وہ لوگ جن کی عبادت کی جا رہی تھی، جیسے لوگ انبیاء کرام کو کہتے ہیں، ان کی عبادت کرنے کی سوچتے ہیں، جس طرح یا علی یا غوث مدد کہنے کے جو کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ انبیاء کرام یا جو اولیاء کرام جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بیزار ہو جائیں گے، وہ بالکل کہہ دیں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے کیا ہیں؟ ہم تمہاری عبادت سے غافل ہیں۔ اب جو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو عابد تھے، عبادت کرنے والے تھے، ایک ہوتا ہے عابد، ایک ہوتا ہے معبود۔ عابد وہ ہوتا ہے جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب معبود تو کہہ رہے ہیں جن کو انہوں نے معبود بنایا وہ معبود تو نہیں ہے نا، اب وہ بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں نا، اب یہ پریشان کھڑے ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہنالکا، اس موقع پر۔ تو یہاں پہ نا ہنالکا کا اس موقع پر اس لیے ترجمہ کرنا ہے، ہنالکا معنی ہوتا ہے اس وقت یا اس جگہ ترجمہ ہوتا ہے۔ اب اس وقت اور اس جگہ اس میں دونوں معنی آ رہے ہیں، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے اس موقع پر۔ ہنالکا اس موقع پر، تبلو جان لے گی، کل نفس ہر جان، ما اسلفت جو کچھ اس نے کیا، کہ کہاں پہ کیا؟ دنیا میں جو اس نے کیا، وردو اور وہ لوٹا دیے جائیں گے، اللہ اللہ کی طرف، مولاہم جو ان کا مولا ہے، حقیقی جو ان کا کیا ہے؟ مولا ہے، وہ جان لیں گے وہاں پہ۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ جب یہ بات تمام لوگوں کے سامنے پتہ لگ جائے گی، اور لوگوں کے سامنے جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا، وہ بیزاری کا اعلان کر دیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر، اس جگہ پر جان لے گی، ہر جان کمال جان لے گی، ما اسلفت جو کچھ اس نے کیا تھا دنیا کے اندر، وردو اور وہ لٹائے جائیں گے، اللہ اللہ کی طرف۔ اب کہاں لٹائے جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ کون؟ اللہ، مولاہم جو ان کا کیا ہے؟ مولا ہے، الحق حق۔ اب حق مولا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب داتا گنج بخش تو نہیں، داتا حجویری تو نہیں، ٹھیک ہے، داتا بلے شاہ تو نہیں، اور جو ان کے پیر ہیں وہ تو حق نہیں ہے۔ اب تمام انہوں نے بیزاری کا اعلان کر دیا ہے، وذلہ اور گم ہو جائے گا، انہم ان سے، ما وہ کانو تھے وہ، یفترون جس کو وہ کیا کرتے تھے؟ افطرا باندھتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے، وہ تمام ان سے گم ہو جائے گا۔ تو جو یہ افطرا باندھتے تھے کہ ہمیں، اب بسا اوقات کوئی لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرتے، تو وہ لوگ ہی گم ہو جائیں گے۔
تو اللہ کہیں گے ان کو پیش کرو جنہوں نے کہا ہے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، تم ہماری عبادت کرو، جنہوں نے اپنی عبادت کا کہا ہے تم ان کو پیش کرو، پیش کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ ان سے گم ہو جائیں گے، ان کو ملیں گے نہ، حقیقت ہو تو وہ ملیں، ٹھیک ہے۔ کل کہہ دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس بت پرستی کو مغلوب کرنے کے لیے اور اس کی ہلاکت اور بربادی کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے 4 قسم کے جو ہے نا وہ دلائل پیش کیے ہیں کہ پہلا دلیل کیا ہے؟ کل کہہ دیجئے، من کون ہے وہ ذات، یرزقکم جو رزق دیتی ہے، تم کو، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، کون سی ذات ہے جو تمہیں رزق دیتی ہے زمینوں اور آسمانوں سے؟ اب آسمانوں سے رزق کس طرح آتا ہے؟ چلو زمین سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اناج وغیرہ، گندم وغیرہ، پھل وغیرہ، ٹھیک ہے، فروٹ وغیرہ ہمیں زمین سے ہی مہیا ہوتا ہے۔ اب آسمان سے ہمارے لیے تو کبھی منصلبہ نہیں اترا، ہمارے لیے تو کوئی ڈشیں نہیں اتری، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من السماء، آسمانوں سے، یعنی کہ ہم نے جو تمہاری تقدیر کے اندر جو کھانا لکھا ہے وہ کہاں پہ لکھا ہے؟ ہم نے آسمانوں پہ ہی لکھا ہے نا کہ یہ تم نے دنیا میں اتنی زندگی گزارنی ہے، یہ کھانا ہے، اس موقع پہ یہ کھانا ہے، وہ ہم نے کہاں لکھا ہے؟ وہ ہم نے آسمانوں پہ لکھا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم آسمانوں کے ذریعے سے بارش جب برساتے ہیں، جب بارش برساتے ہیں تو تم اگر زمین میں، اپنی زمین میں تم پانی لگاؤ، اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے اس فصل کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا بارش کے ذریعے فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی بارش نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جائے، لیکن بارش کا جو ہے نا وہ فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اور جب زیادہ بارش ہو نا پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی نافرمانی کی سزا دے رہے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ تو من السماء، آسمانوں سے بھی اللہ رزق دیتے ہیں، والارض اور زمین سے بھی اللہ رزق دیتے ہیں۔ ایک دلیل ہو گئی کہ اب زمین اور آسمان سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ اب داتا گنج بخش ہے یا داتا حجویری ہے یا بھلے شاہ ہے، ٹھیک ہے، یا تمہارے اور کوئی پیر ہے، کوئی وہ رزق دیتا ہے تم کو، ٹھیک ہے۔ اب ان کے گھر چلانے کے لیے، ان کے دربار چلانے کے لیے لوگ تو ادھر چندہ دیتے ہیں، لوگ تو ادھر بکرے لے جاتے ہیں، ادھر چھترے لے جاتے ہیں، دیگے پکاتے ہیں۔ اللہ نے کبھی کہا ہے کہ میرے پاس جب آؤ تو تم کالا بکرا لے کے آنا؟ کہیں بھی قرآن مجید میں ہو، حدیث مبارکہ میں ہو، تو تم نے فجر کی نماز پڑھنے آنا ہے تو دیسی مرغی لے کے آنا ہے، ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے آنا ہے تو تم نے بکرا لے کے آنا ہے، عصر کی نماز پڑھنے تم نے کالی بھینس لے کے آنی ہے، تم گائیں لے کے آنی ہے، تم نے اونٹ لے کے آنا ہے، تم نے اتنے کیا دیگے پکوا کے لانی۔ کبھی اللہ نے بھی یہ کہا ہے؟ وہ تو حق مولا ہے نا۔ اللہ اب سمجھا رہے ہیں، وہ تم سے مال لیتے ہیں، ہم تمہیں مال دیتے ہیں، مال دینے والا جو ہے نا وہ رب ہوتا ہے، نہ کہ لینے والا رب ہوتا ہے۔ کبھی کسی پیر نے کسی کو کچھ دیا ہو، ٹھیک ہے، اب جو گاڑیوں پہ بیٹھتے ہیں اور یہ پیر جاتے ہیں ادھر ادھر سیروں پہ جاتے ہیں یا ادھر ٹور پہ اپنے جاتے ہیں، جو پٹرول ڈلتا ہے، جو گاڑی ہے، اب یہ گاڑی کہاں کس پیسوں سے آئی ہے؟ اب یہ مریدوں کے پیسوں سے آئی ہے۔ اب مرید چلا رہے ہیں کس کو؟ اپنے رب کو چلا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کتنی احمقانہ سوچ ہے اور کتنی سال بات ہے سمجھنے کے لیے، کوئی اس میں منطق کی بات نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل کے طور پہ پیش کی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو دیکھو اور ہمیں دیکھ لو، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، جو رزق دے، جو تمہیں پالے پوسے، جو تمہیں انعام و اکرام دے، حق تو بنتا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، تم اس کی اطاعت نہیں کرتے، تم اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کی اطاعت کرنے لگ گئے ہو۔ کتنی احمقانہ سوچ ہے۔ اچھا، دوسری دلیل، امن، کیا کون ہے وہ جو یملک مالک ہو السمع، کان کا، والابصار اور آنکھوں کا۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی تھی کہ کون ہے یملک جو مالک ہو السمع، کانوں کا، والابصار اور آنکھوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں ذکر کر دیں، جبکہ زبان بھی کتنی عظیم نعمت ہے۔ بندہ زبان سے نہ بولے، آنکھیں بھی ہوں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے ہوں، بول نہ سکے تو پھر ایسے کانوں اور آنکھوں کا کوئی فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے چہرے کی بنائی ہوئی نا ایسی دو چیزوں کو ذکر کر دیا، گویا کہ تمام وجود ہی اس کے اندر آ گیا۔ اگر زبان بولنے کے لیے ہو، آنکھیں دیکھنے کے لیے اور کان سننے کے لیے نہ ہو، تو اب زبان کو کیا پتہ ہے کہ کیا دیکھ کے کیا بولنا ہے، کان کیا سنیں گے؟ تو زبان کا کوئی فائدہ ہے؟ یعنی کہ جب آنکھ اور کان جس طرح ضروری ہیں اس کے ساتھ ساتھ زبان بھی ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کان کس نے دیے ہیں؟ یہ ہارن نما جو بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ کس نے بنایا ہے؟ اور اس کے اندر سماعت کا آلہ کس نے لگایا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کسی کی آج سماعت ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، اب تو آلہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن جس کی بالکل ہی سماعت لو ہو جائے، ختم ہو جائے،
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو آلہ بھی نہیں لگتا. ادھر دنیا بھی ختم ہو گئی ہے. اب دنیا کے سائنسدان، یہ ترقی یافتہ اور لوگ اپنے آپ پہ فخر کرنے والے، اب وہاں پہ اللہ کی طاقتوں کے سامنے ڈھیر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اب جس کی بینائی نہیں ہے، جس کی بینائی کمزور ہے، اس کو تو اینک لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس کی بینائی بالکل نہیں ہے اس کو بینائی کون دیتا ہے؟ اگر چاہے تو اللہ دے دیتا ہے، اگر نہ چاہے تو اللہ بینائی دے کے بھی واپس لے سکتا ہے. اب کوئی ایسا پیر ہو پاکستان کے اندر، پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا پیر ہو جو آنکھیں دیتا ہو، جو کانوں کا سماعت کا آلہ دیتا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ اللہ نے اپنی دلیل سے کتنی آسان ذریعے سمجھایا کہ ہم تمہیں آنکھوں جیسا اور کانوں کے ذریعے سننے جیسا عظیم آلہ دے سکتے ہیں، کیا ہم تمہیں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں دے سکتے؟ یہ دو دلیلیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیلیں دے رہے ہیں اور ان کے رد کے اندر، سمجھ آ رہی ہیں؟ اچھا، ومن اور کون ہے؟ یخرج جو نکالتا ہے، الحیہ زندے کو، من المیت مردے سے. ومن کون ہے؟ یخرج جو نکالتا ہے، الحیہ زندے کو، من المیت مردے سے. اچھا، ویخرج اور نکالتا ہے، المیت مردے کو، من الحی زندے سے. اب کون ہے وہ ذات جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے؟ اب دیکھیں کہ انسان ہے نا، انسان کا نطفہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے، اور اس مردہ سے کیا بنتا ہے؟ انسان بنتا ہے آگے. اب زندہ سے کیا پیدا کیا ہے؟ مردہ. اور مردہ سے کیا پیدا کر دیا ہے؟ زندہ. ایسے کوئی کر سکتا ہے؟ اب مرغی ہے، مرغی کیا ہوتی ہے؟ زندہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ انڈا دیتی ہے، انڈے کے اندر جان ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو انڈا ہوا میں اڑ رہا ہو، انڈا چل رہا ہو، ہیں؟ وہ تو بے جان ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ میت ہے، یہ چل تو نہیں سکتا نا. اللہ تعالیٰ نے اب اس انڈے کے ذریعے کیا پیدا کیا ہے؟ چوزا پیدا کیا. چوزا تو چل رہا ہوتا ہے، انڈا کیوں نہیں چلتا؟ اللہ تعالیٰ یہی اصول سمجھانا چاہتے ہیں. ومن اور کون ہے وہ ذات؟ یخرج جو نکالتا ہے، الحیہ زندے سے، من المیت جو نکالتا ہے زندے کو، من المیت مردے سے، ویخرج اور وہ نکالتا ہے، المیت مردے کو، من الحی زندے سے نکالتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی جو یہاں پہ قدرت کے جو کرشمے ہیں، یہ دلائل اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں. اب یہ تین دلیلیں ہو گئی کہ اگر ہم، اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا اصول سمجھایا کہ اولادیں کون دے گا؟ اب اولادیں کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے کہ ہم زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ ہم نکالتے ہیں. اولاد ہم دیں گے، کسی اور کے پاس نہیں جانا اولاد مانگنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ رزق بھی ہم دیں گے، کان اور آنکھیں بھی ہم دیں گے، اولاد بھی ہم دیں گے. کتنی پوشیدہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے اور کتنے سال انداز میں سمجھا دیا ہے کہ تمام چیزیں کس کے پاس سے ملیں گی؟ اللہ کے پاس سے ملیں گی. اب کوئی ایسا ہے، کوئی پیر انڈے دیتا ہو اور اس انڈے سے بچے نکلتے ہوں؟ کوئی ہے ایسا؟ ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے جس کو اللہ نے زندگی دی ہے، اب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی گردن کٹ گئی ہے، اس کی گردن علیحدہ ہو گئی ہے، اب پیر اس کو جوڑ دے؟ مانا تو یہ ہے نا کہ پیر اس کو جوڑ دے، ٹھیک ہے. اب وہ نہیں جوڑ سکتا. اب اختیار اس کے ہاتھ میں یا اللہ کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے بہترین قسم کا یہ اصول سمجھایا. ومن کون ہے؟ یدبر الامر جو تدبیر کرتا ہے، الامر تمام چیزوں کی. اور چوتھی بات، چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ تمام لوگوں کو یہ فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ ذات جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے. اب ایک ایک کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے تو وہ یعنی کہ عبارت زیادہ ہو جانی تھی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے تین دلیلیں دے کے اور ATC آگے لگا دیا ہے، وغیرہ لگا دیا. ومن اور کون ہے؟ یدبر جو تدبیر کرتا ہے، الامر کاموں کی. فسیقولون پھر وہ ضرور کہیں گے. یہاں پہ جو سین ہے نا، یہ تاکید کے لیے آیا ہے. فسیقولون تو ضرور کہیں گے اللہ اللہ ہے. پھر یہ تمام لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی داتا ہے. فقل کہہ دیجئے، افلا کیا نہیں تتقون تم ڈرتے تھے؟ کیا تم نہیں دنیا میں ڈرتے تھے؟ اب تو تمہیں قیامت والے دن تو تمہیں بڑی بات سمجھ میں آتی ہے. اب جن کی عبادت کرتے تھے ان کو لے کے آؤ نا، وہ تمہیں جنت میں لے کے جائیں. اب کہیں گے نہیں، تو ضرور کہیں گے اللہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. فقل کہہ دیجئے افلا تتقون کیا تم نہیں ڈرتے؟ فذالکم چنانچہ یہی ہے، اللہ اللہ ربکم تمہارا رب. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ تو نہیں کہا کہ تمہارا رب جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یا حضرت نوح علیہ السلام، یا حضرت آدم علیہ السلام، یا اور بھی کوئی تمہارا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کوئی نہیں کہا. یعنی کہ رب کون ہے؟ وہ ایک ذات ہے، ٹھیک ہے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اللہ کے ساتھ ملانا یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے. اور اللہ کی ہستی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملایا جا سکتا. فذالکم اللہ چنانچہ یہی ہے، اللہ اللہ ربکم
تمہارا رب، الحق حق یعنی کہ سچا رب ہے تمہارا، فماذا پھر کیا ہے، بعد الحق کی حق کے بعد، یا فماذا پھر نہیں ہے بعد الحق کی حق کے بعد الا مگر الضلال گمراہی، ٹھیک ہے۔ تو ایک قانون ہے، فماذا کا معنی پھر کیا بھی ہم کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں، اور نہیں ہم اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں جب ما ہونا اور آگے آ جائے الا، آگے کیا آ جائے الا، فماذا بعد الحق الا، تو پھر الا جب آ جائے تو فماذا کا معنی نہیں میں اندر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فماذا پھر نہیں ہے بعد الحق حق کے بعد الا سوائے مگر الضلال گمراہی۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان تمام چیزوں کو ذکر کر دیا کہ حق کے بعد کیا ہے، حق کو نہیں اپناؤ گے تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو حق جو ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں یار جو جدھر لگا ہے اسے لگا رہنے دو، پڑھتا تو نماز ہی ہے نا، ٹھیک ہے، کرتا تو اللہ کی عبادت ہی ہے نا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی کو یار سنت کے مطابق نماز پڑھا کر، اپنی نماز کو ٹھیک کر لو، یار پڑھتے تو نماز ہیں، آتے تو اللہ کے گھر میں ہیں۔ اب اگر وہ کوئی اہل حدیثوں کی مسجد ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اگر کوئی سنی بریلویوں کی مسجد ہے وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہم اگر کیا کہتے ہیں کہ پیٹ کے ناف کے اوپر ہاتھ باندھ لیں یا سینے کے اوپر باندھ لیں، کیا فرق ہے؟ پڑھتے تو نماز ہی ہیں، اور نماز کے اندر کیا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، فماذا پس نہیں ہے بعد الحق کی حق کے بعد مگر کیا ہے، گمراہی۔ حق جو بات ہے نا وہ ایک ہوتی ہے، یوں نہیں کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، جو جدھر لگا ہے وہ ادھر ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نہیں ہے حق کیا ہے، وہ ایک بات ہے حق۔ اچھا جو بندہ دین میں جو بات کرتا رہے، اب یعنی کہ بریلوی بھی ٹھیک ہوئے، سنی بھی ٹھیک ہوئے، ٹھیک ہے، اپنی تحقیق کرو، اپنے آپ پہ جستجو کا مادہ پیدا کرو کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اب دنیا کے اندر 73 فرقے بننے ہیں، چنانچہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو جدھر لگا ہے لگا رہے وہ ٹھیک ہے، وہ غلط بات ہے۔ اب 73 فرقے جو ہوں گے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 غلط ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 کہاں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اگر وہ 72 جہنم میں جائیں گے تو وہ ٹھیک ہے، جدھر لگے رہو ادھر ٹھیک ہے، نہیں۔ جنت کو کون سا راستہ جاتا ہے، ایک ہی راستہ جاتا ہے، وہ کیا ہے، وہ محمدی راستہ ہے، وہ حنفی راستہ نہیں ہے، وہ شافی راستہ نہیں ہے، وہ مالکی راستہ نہیں ہے، وہ حنبلی راستہ نہیں ہے، وہ سہروردی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی پیری مریدی کا راستہ نہیں ہے۔ وہ کس کا راستہ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، وہی تو صراط مستقیم ہے۔ ہر نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہو اور مانتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اگر میری بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ ٹکرائے تو میری بات کو ردی کی ٹوکری کے اندر رکھ دو، اور کہیں فرمائے کہ میری بات کو دیوار کے اوپر دے کے مارو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو، فرما برداری کرو۔ اب وہ تو وہ کہہ رہے ہیں جن کو تم نے اپنا کیا بنایا، امام بنایا، اپنے ان پہ مسلک بنایا۔ اور یہ بات بھی یہاں پہ یاد رکھو کہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ایک فرقہ ہے، سنی فرقہ ہے، بریلوی فرقہ ہے، شیعہ فرقہ ہے۔ یاد رکھو اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر فرقہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے، ٹھیک ہے۔ فرقے یہ ہیں جنہوں نے اپنے اماموں پہ بنایا، ہمارا تو کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں ہیں۔ لوگوں نے مغالطہ ڈالا ہے کہ اہل حدیث گستاخ ہیں، اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی جتنا کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ یہ درود کے منکر ہیں۔ ہمارے قریب تو آ کے دیکھو ہم کہتے کیا ہیں، ہم بولتے کیا ہیں۔ اگر ہماری زبان سے اللہ کے قرآن کے علاوہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے علاوہ کوئی ان کے فرمان کے علاوہ ہماری زبان سے کوئی بات نکلے، ہماری زبان ہی کاٹ دو۔ ایسی زبان کو حق کیا ہے بولنے کا جو قرآن اور حدیث کے بعد کسی امام کی بات کو ذکر کرے، ٹھیک ہے۔ حق جو بات ہے نا وہ ایک بات ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یوں کہ ایک بندہ ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، ایک بندہ ہے کہ جو حلال کماتا ہے، ایک بندہ حرام کماتا ہے، ایک بندہ سود کماتا ہے، اور ایک بندہ محنت مزدوری کرتا ہے۔ اب دونوں میں فرق ہے۔ حق کیا ہے، سود کمانا ہے یا مزدوری کر کے حلال کھانا ہے۔ اب حق تو ایک بات ہوگی، اور دوسری بات کہ ایک یہ ہے کہ اب ماں کے ساتھ بندہ نکاح کر سکتا ہے، بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ حق کیا ہے، حق کیا بات ہے کہ ان کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا۔ اپنے جو غیر محرم ہیں، جو محرم رشتہ دار نہیں ہیں، ان سے کیا کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے۔ اب یوں کہیں کہ تمام ٹھیک ہے، تمام کے ساتھ ہی نکاح جائز ہے۔ اب اس بات کو سوچیں، جب بہن بیٹی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، جب یہ بات جائز نہیں ہے تو تمام مسلک کس طرح ٹھیک ہو گئے، تمام باتیں کس طرح ٹھیک ہوگی، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ایمان ہے، ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان دیکھیں
اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو 5 وقت یا ایک ٹائم روزانہ جاتا ہے سینمے کے اندر، اس کا ایمان زیادہ ہے، یا جو بندہ 5 وقت مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اس کا ایمان زیادہ ہے؟ اب جو جہاں لگا وہاں لگا رہے، اب اس کے ایمان اور اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حق کیا بات ہے؟ حق ایک ہی بات ہے کہ سینمے کے اندر جانے سے ایمان نہیں بڑھے گا، بلکہ ایمان کہاں بڑھے گا؟ مسجد میں آنے سے، رب کے قرآن سے جڑنے سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑنے سے۔ حق جو بات ہے وہ ایک ہی بات ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے حق کے بعد کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ قرآن اور حدیث کے بعد کیا ہے؟ ضلال ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن اور حدیث کے علاوہ جو مسلک بھی ہے، جو بات بھی ہے، وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اگر اہل حدیث بھی قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کوئی عمل کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، وہ ہلاکت ہے اس کے لیے، اس کام کو چھوڑ دے۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو اور جو اس کے متضاد ہو۔ فَأَنَّا بالآخر کہاں تُصْرَفُونَ تم پھیرے جاتے ہو، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ تو پھر ادھر ادھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح واضح طور پہ فرما دیا ہے، اب بھی تمہیں حق کی سمجھ نہیں آتی نا، پھر تم کہاں پھرتے ہو؟ آ جاؤ، اب بھی قرآن کی طرف آ جاؤ، اب بھی حدیث کی طرف آ جاؤ۔ اب پہلے تو ادھر ادھر پھرتے رہے ہو نا، اب خود قرآن کو پڑھ کے دیکھو، اب خود بھی حدیث کو پڑھ کے دیکھو، ٹھیک ہے؟ فَأَنَّا بالآخر کہاں تُصْرَفُونَ تم پھیرے جاتے ہو، کذالک اسی طرح حقت، ہاں جی ایک آیت بس، کذالک اسی طرح حقت ثابت ہو گیا، کلمۃ ربک آپ کے رب کا کلمہ، علی الذین ان لوگوں پر، فسقوا جنہوں نے نافرمانی کی، انہم بے شک وہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ حقت وہ ثابت ہو گیا ہے۔ آپ کے رب کا کلمہ کیا ثابت ہو گیا ہے؟ علی الذین ان لوگوں پر، فسقوا جنہوں نے کیا کیا ہے؟ نافرمانی کی ہے، انہم بے شک وہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا کلمہ یہ ہے کہ جو میری نافرمانی کرے گا میں اسے دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہوں اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا۔ اور کئی لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں عذاب دیا ہے، اور کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کیا ہے۔ ادھر ایک میرا دوست تھا، ادھر گئے ہم، تو یہ شیلر کے نا ادھر ایک سائڈ پہ، شاید آپ جانتے ہو، تو ادھر وہ دوست بتا رہا تھا کہ ادھر ایک بستی تھی، تو ایک آدمی تھا، تو وہ اس علاقے کا یعنی کہ سربراہ تھا، وڈیرا تھا، جس عورت کی شادی ہوتی تھی نا وہ اس کے ساتھ شادی کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ جام پور کا واقعہ ادھر کا، تو وہ میں نے جگہ بھی خود دیکھی ہے، ایک کمرہ بچا ہوا ہے، تو وہ جون سے بھی لڑکی کی شادی ہوتی تھی نا وہ اس کے ساتھ نا پہلی رات اس کے ساتھ گزارتا تھا۔ جب اس کی کوئی کسی رشتہ دار کی نا شادی ہوئی تو وہ لڑکی کو اس نے اپنے پاس بلایا اور اس کمرے میں تھی، تو اس نے اس کے لیے بد دعا کی، اور بد دعا جو کی جب وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرنے لگا تو وہ تمام کی تمام بستی جو ہے وہ پلٹ کے زمین کے اندر دھنس گئی، اور ایک کمرہ جو ہے نا وہ باقی بچ گیا، اور وہاں سے کبھی کبھی جو بارش کے ذریعے زمین سے سونے وغیرہ بھی نکلتے ہیں، اور وہ ایک ہاں دلو رام کا ٹھیر ہے نا وہ جگہ ہے، تو وہ یعنی کہ بتایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ اب ہماری آنکھوں دیکھا یار واقعہ ہے، ہم اس کو دیکھ کے ہم اس سے عبرت پکڑیں تو ہم اس پہ ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اور شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا تم اللہ کو معلوم نہ تھا کہ یہ لوگ سرکشی کر رہے ہیں؟ اللہ نے ان کے حصے کے اندر ایمان کو لکھا ہی نہیں ہے کہ یہ آتے کیوں نہیں ہیں مسجد کے اندر، ان کی کیا ضرورت ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے نہ آئے؟ اللہ پریشانیاں دے کے غم دے کے بھی تو بلا لیتا ہے نا اپنے پاس۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ ہی اللہ کر رہا ہوتا ہے، جب تندرست ہوتا ہے اپنی نافرمانی میں۔ ان کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھا ہی نہیں ہے، یہ لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان کی دولت کو حاصل کرنا چاہیے۔ ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل کہہ دیجئے، من کون ہے وہ ذات، یرزقکم جو رزق دیتا ہے تم کو، من السماء آسمانوں سے، جی اچھا، فکفا چنانچہ کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، شہیدن گواہ، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ان بلا شبہ کننا تھے ہم، ان عبادتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین البتہ غافل تھے۔ ہنالکا اس موقع پر، تبلو جان لے گی، کلو نفس ہر جان، ما اسلفت جو کچھ اس نے کیا تھا دنیا میں، وردو اور وہ لوٹا دیے جائیں گے، اللہ اللہ کی طرف، مولاہم جو ان کا مولا ہے، آقا ہے، رب ہے، الحق کی سچا، وذلہ اور گم ہو جائے گا، انہم ان سے، ما کانوا جو وہ تھے، یفترون افطرا باندھتے۔ کل کہہ دیجئے، من کون ہے وہ ذات، یرزقکم جو رزق دے تم کو، من السماء
آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، امن یا کون ہے وہ جو یملک مالک ہو، السمع کانوں کا، والابصار اور آنکھوں کا، ومن اور کون ہے وہ ذات یخرج الحی من المیت جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی اور وہ نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو، ومن اور کون ہے یدبر الامر جو تدبیر کرتا ہے معاملات کی، فسیقولون تو وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی ان تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، فقل کہہ دیجئے افلا تتقون پھر تم کیوں نہیں ڈرتے، فذالکم اللہ چنانچہ یہی ہے تمہارا رب، فذالکم اللہ چنانچہ یہی ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، الحق سچا، فماذا پھر کیا ہے، فماذا نہیں ہے پھر نہیں ہے، بعد الحق حق کے بعد، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، الا مگر الضلال گمراہی کے، یہ مگر یہ سوائے، فانا بالآخر کہاں، تصرفون تم پھیرے جاتے ہو، کذالک اسی طرح حقت ثابت ہو گیا، کلمۃ ربک آپ کے رب کا کلمہ، علی الذین ان لوگوں پر، فسقوا جنہوں نے نافرمانی کی، انہم بے شک وہ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، کل کہہ دیجئے حل کیا من شرکائکم کیا تمہارے جو بناوٹی شرکاء ہیں، بلکہ لا یؤمنون تک ترجمہ جو ہے نا وہ یہاں تک ہمارا سبق ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔